السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، آج 12 ربیع الاول ہے۔ بہت زور و شور ہو رہا ہے، جلسے جلوسوں کا اہتمام ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ڈھول باجے تاشے بجائے جا رہے ہیں۔ بہرحال عوام کے نزدیک گویا آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن۔ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ کی روشنی میں اور اکابرین کی تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول یعنی آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہوتا ہے۔ بڑا صدمہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اس قسم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور دھوم ہے، لوگوں کا جو ہے ناچنا، بھاگنا، کودنا، یہ سب چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام کی صحیح رہنمائی ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں سوچ اور سمجھ بھی عطا فرمائے کہ ہمارے کسی عمل سے جو ہے اوروں کو سبق کیا ملتا ہے، اس کا سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طائف سے دین کی تبلیغ کی خاطر گئے تھے۔ وہاں سے بڑی مایوسی ہوئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تو وہاں سے بہت ہی زیادہ مایوس ہو کر واپس جو ہے وہاں سے نکلے۔ صحیحین کی حیثیت ہے، حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ احد کے دن سے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور خود یعنی جنگی ٹوپی کی کڑیاں چہرے مبارک میں دھنس گئی تھیں، جبڑے میں گھس گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق میں گر گئے تھے۔ کبھی زیادہ تکلیف آپ کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس دن جس دن میں نے عبد یا لیل پر اسلام پیش کیا، اس شخص کا نام تھا عبد یا لیل، تو اس کو اسلام پیش کیا، وہ پیش کر کے
اس کی دعوت دی تھی اور اس نے رد کر دی تھی۔ جب وہاں سے پلٹے تو قرن ثعارب تک، یعنی یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے قرن ثعارب، وہاں بے ہوشی کے عالم میں آئے۔ احد کے دن سے زیادہ تکلیف جو ہے مجھ کو اس روز پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آخر میں آپ شہر سے دور ایک باغ میں انگور کی بیل کے نیچے جا کر ٹھہرے، جو رئیس مکہ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس بھی تھے۔ اس باغ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدسلوکی کی اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مغموم اور رنجیدہ تھے۔ آپ نے فرمایا، پروردگار، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کس بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی اور سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ جب عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ذریعے، جس کا نام عداس تھا، ایک انگور کا خوشہ آپ کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور اپنے منہ میں رکھا۔ عداس جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھنے لگے اور خیال کیا کہ یہ تو ایسی بات ہے جو کافرانہ شعار سے جدا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس صالح انسان کی بستی کے ہو جن کا نام یونس علیہ السلام بن متی تھا؟ عداس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو کس طرح ان کا علم ہے؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جواب دیا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے۔ تب عداس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا ہے اور آپ کے اوصاف بھی پڑھے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ میں مبعوث فرمائے گا اور اہل مکہ آپ کی اطاعت سے انکار کریں گے، لیکن آخر میں فتح آپ ہی کی ہوگی اور یہ دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں ایک عرصے سے یہاں آپ کے انتظار میں ہوں، مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام جو ہے پیش فرماتے پر وہ فوری مسلمان ہو گئے اور جھک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو، ہاتھ مبارک کو اور پیر مبارک کو چومنے لگے۔ واپس آ کر انہوں نے جو ہے کہا انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا اور کوئی نہیں جانتا۔ عتبہ اور شیبہ نے کہا کمبخت، کیوں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے؟ تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ طائف کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا۔ پہلے سردار بنو ثقیف کے 3 بیٹوں عبد یالیل، مسعود اور حبیب نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اوباشوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کروائی۔ دوسرے رئیس مکہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اپنے باغ میں انگور کھانے کے لیے بھیجے۔ تیسرے شخص عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے نہ صرف حق کو پہچانا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ 3 طریقے کے افراد ہوئے۔ وہاں سے راستے میں واپسی میں وادی نخلا میں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ طائف سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مقام نخلا میں قیام فرمایا، جو مکے سے 1 رات کی مسافت پر واقع ہے۔ دوران قیام 1 رات نماز تہجد میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الرحمن اور دوسری میں سورہ جن تلاوت فرمائی۔ اتفاق سے ملک شام کے مقام نصیبین، ایک دوسری روایت میں اس کا نام نینوا لکھا ہے، وہاں 7 جنوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن کر ٹھہر گئے اور غور سے سننے لگے۔ روایت ہے کہ جن نماز کے بعد ظاہر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی تلقین کی۔ روایت ہے کہ جنات کی قوم یہودی مسلک پر تھی، لیکن ان جنوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا جنات کا۔ تو جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر قرآن مجید میں
دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ الاحقاف میں اور دوسرے سورہ جن میں۔ سورہ الاحقاف کی آیت میں فرمایا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ تو انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 29، 30 اور 31۔ سورہ جن کے آیات میں فرمایا گیا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے میں سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَن لَّا يَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ مِن فَضْلٍ مُّبِينٍ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی مددگار ہوں گے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 32۔
اس نصرت اور بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی نئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہرا پہاڑ پر پہنچ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ میں آیا تھا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھی اٹھا کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش مکہ نے کچھ خاموشی سے ہو کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد اور حدیث 573 کی حدیث ہے۔ تو بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ صعوبتیں، یہ مشکلات جھیل کر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سینچنا شروع کیا۔ آج یہ دین اتنا سرسبز اور شاداب ہو گیا ہے، ساری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ بس ہمیں چاہیے
کہ اس دین پر مکمل عمل پیرائی ہمارے اندر آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہمارا عمل ہو جائے، ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتدم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر ہماری زندگیوں کو سدھارنے کا پروردگار موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔